وقال جل وعلا في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حدثني يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سامعین محترم، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا اور مسلمان بھی بنایا. یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، غیر مسلم یہ سارے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا، توحید والا مسلمان بھی بنایا اور نبی علیہ السلام کا غلام بھی بنایا. لا تعداد، بے حد و بے حساب، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. معزز سامعین کرام، معززات سامعات، شعبان کا مہینہ تقریباً مکمل ہونے کو ہے اور اگلے جمعے سے پہلے انشاءاللہ ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کی تمام خیر و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. بعض احباب ایسے ہیں کہ جو رمضان کے آنے سے پہلے ہی وفات پا چکے ہیں. پچھلے رمضان میں ہمارے اندر موجود تھے، اس رمضان نہیں ہے. ان سب کے لیے ہم دعا گو ہیں. یا اللہ ان تمام موحدین مسلمانوں کو اپنی جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما. ہم میں سے کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہم نے مکمل رمضان گزارنا ہے یا نہیں گزارنا، بلکہ یہ تو دور کی بات ہے، ابھی تو رمضان میں چند دن باقی ہیں. رمضان کا 1 گھنٹہ بھی ہمیں نصیب ہونا ہے یا نہیں، ہم میں سے کسی کو بھی اس کا علم نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم خیر کی اور بھلائی کی تمنا اور آرزو رکھتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری زندگی میں یہ رمضان ضرور نصیب کرنا اور رمضان کے ساتھ ساتھ اس کی خیر و برکات بھی سمیٹنے کی توفیق عطا. رمضان کے آنے سے پہلے ہم سب کو اس کا استقبال کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 12 مہینوں میں سے ایسی فضیلت دی ہے، ایسا مقام اور ایسا شرف عطا کیا ہے جو کہ مکمل سال کے جو 11 مہینے ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی وہ فضیلت حاصل نہیں. اور وہ کون سی ہے کہ اللہ نے اس مہینے میں قرآن پاک کو نازل کیا. قرآن کا اس مہینے میں آنا یہ اس مہینے کی فضیلت کے لیے کافی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وجہ سے
اس مہینے کو فضیلت دی اور پھر اس پورے مہینے میں سے اس رات کو 1000 راتوں سے بہتر بنا دیا جس میں قرآن نازل ہوا۔ یعنی اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ رمضان کا اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان کی فضیلت قرآن کی وجہ سے، اور استقبال رمضان کے حوالے سے صرف ہمیں ہی نہیں تیاری کرنی چاہیے بلکہ اس رمضان کا استقبال اللہ رب العالمین بھی کرتے ہیں۔ ہر سال رمضان کا استقبال اللہ کرتے ہیں۔ وہ کیسے کرتے ہیں؟ حدیث ہے جو بھی ابھی میں نے خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے استقبال کیا ہوتا ہے رمضان کا؟ فتحت ابواب السماء۔ اللہ تعالیٰ رمضان کا استقبال کرتے ہوئے اپنی رحمت کے سارے دروازے اپنے بندوں کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اپنی رحمت کے سارے دروازے، ایک روایت کے الفاظ ہے فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں ابواب الرحمت، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تیسری روایت کے الفاظ ہیں فتحت ابواب الجنہ، رمضان کے آتے ہی اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ استقبال رمضان کا اور اہتمام اپنے بندوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے اس چیز کا اہتمام کیا، آسمان کے دروازے کھول دیے اور غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے۔ آسمان کے دروازے کھولنے سے، رحمت کے دروازے، جنت کے دروازے کھولنے سے اور جہنم کے دروازے بند کرنے سے سمجھ کیا آتی ہے؟ سمجھ یہ آتی ہے اے میرے بندو، اب میں نے جہنم کو بالکل ایک سائیڈ پہ کر دیا ہے، اب تم میں سے کوئی ایک بھی تھوڑا سا بھی میرے قریب آئے گا نا اور آگے گناہوں کی معافی مانگے گا، ایک پل سے پہلے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دو۔ رمضان کی فضیلت، رمضان کا مقام، اس کا 1 گھنٹہ، 1 منٹ اور 1 سیکنڈ قیمتی ہے۔ رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنا بہت ضروری ہے۔ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سب سے پہلے ان کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ مزید باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، یعنی ایمان والے مخاطب ہیں، جو بھی ہم میں سے ایمان والا ہے، مومن ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مخاطب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اور ہم میں سے الحمدللہ یقیناً تمام کے تمام بندے ہی ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مخاطب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کر دیے گئے ہیں تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، اسی طرح تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ لعلکم تتقون، فرض کرنے کا مقصد ایک ہی ہے، وجہ ایک ہی ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ رمضان کے روزوں کا مقصد تقوی ہے، اس پر مزید تفصیلی بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ایام معدودات، اللہ کہتے ہیں یہ گنتی کے چند دن ہیں، گنتی کے چند دن ہیں، پورا سال 11 مہینے لگاتار تم کھاتے ہو، پیتے ہو، اپنی مرضی کی ہر چیز انجوائے کرتے ہو، کبھی تمہیں رب نے نہیں کہا، فرض قرار نہیں دیا، ضروری قرار نہیں دیا کہ روزہ رکھو، ہر مہینے روزہ رکھنا ہے، ہر مہینے ہر روز روزہ رکھنا ہے،
کبھی اللہ نے نہیں روکا، لیکن 11 مہینے تم کھاتے ہو، صرف 1 مہینہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا اور اس میں بھی تمہارا فائدہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو تم میں سے کوئی بندہ مریض ہے یعنی بیمار ہے یا مسافر ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعدۃ من ایام اخر، وہ اگر رمضان میں روزے نہ بھی رکھے، آئندہ جب کبھی اس کی بیماری ختم ہو رمضان کے بعد، یا جب اس کا سفر ختم ہو، تب وہ رمضان کے روزے رکھ کے قضائی دے کے اپنی گنتی کو پوری کرے۔ یہ رخصت ہے اسلام میں۔ فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، مراد کوئی ایسی بیماری لگ چکی ہے جو کہ لا علاج بیماری ہے، اور اگر وہ روزہ رکھیں تو دن کے درمیان میں ہی ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، ان کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ کسی مسکین کا 1 ٹائم کا کھانا مقرر کر دیں۔ فدیۃ طعام مسکین، فدیہ دے دیں، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کسی اور کو روزہ رکھا دیں۔ روزہ تو وہ خود اپنا ہی رکھتا ہے، لیکن کیا ہے کہ فدیہ ہو جاتا ہے، اس کی طرف سے روزہ ہو جائے گا۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، قرآن کہتا ہے یہ تو روزے فرض ہیں، تو جو نفلی کام کرے گا اللہ کے لیے مزید آگے بڑھے گا تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تمہیں اس بات کا پتہ ہو۔ یعنی رخصت ہے، مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے، مریض بیمار ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور جو روزے کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، رخصت ہے، اجازت ہے، اسلام نے کوئی پابندی عائد نہیں کی ہے، لیکن اگر روزہ رکھ لو گے تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہو جائے اگر تمہیں اس بات کا پتہ چلے تو۔ پھر آگے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، وبینات من الھدی والفرقان، اور یہ واضح دلائل ہیں ہدایت کے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہ فرض، یہاں پہ فرض کی دلیل ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ مکمل رمضان کے روزے رکھے۔ قرآن اس بات کا حکم دے رہا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے کسی کی زندگی میں جب رمضان آئے اس پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، لیکن اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے یا مسافر ہے تو وہ بعد میں قضائی دے لے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے، ولا یرید بکم العسر، وہ تم پر تنگی کرنا نہیں چاہتا۔ قرآن ہے یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، تنگی پیدا نہیں کرتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اگر تم رمضان میں کسی بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکے بعد میں رکھ لو، گنتی پوری کرنی ہے۔ اگر رمضان کا مہینہ 29 دنوں کا تھا تو 29 کی گنتی پوری کرنی ہے، اور اگر 30 دنوں کا تھا تو 30 دنوں کی گنتی پوری کرنی ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور یہ دوسرا مقصد ہے روزہ رکھنے کا، کہا گنتی پوری کر لو، روزہ اس لیے بھی رکھنا ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ تم اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس وجہ سے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی ہے، اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی ہے۔ واللہ ہم خود اسلام کی طرف نہیں آ سکتے تھے، کبھی ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ،
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. ہم کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دے. اس چیز پر کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی ہے, اللہ نے ہمیں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے, غلام بنایا ہے, اس پر ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس چیز پر کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تم شکر گزار بندے بن جاؤ. روزے رکھنے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ تم شکر کرو. شکر کیسے؟ اس سے کیسے شکر ہوگا؟ شکر اس طرح ہوگا کہ جب انسان روزہ رکھے گا نا, سارا دن کچھ نہیں کھائے گا, کچھ نہیں پیے گا, تو اس کو اندازہ ہوگا کہ غریب کیسے زندگی گزارتے, محتاج کیسے زندگی گزارتے. اس کو پتا چلے گا کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ زندگی کیسے گزارتے ہیں, ان کا گزارا کیسے ہوتا ہے. میرے پاس تو قسم قسم کی نعمتیں ہیں, ایک ختم نہیں ہوتی دوسری آ جاتی ہے. میرے پاس ایک ہی وقت میں ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, بے شمار نعمتیں موجود ہیں, میں پھر بھی اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتا. ان لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ جو سارا سال گزارتے ہیں, ان کے لیے صرف ایک ٹائم کا کھانا بڑی مشکل ان کو ملتا, اور میں سارا دن میں جو مزے چاہوں کھا سکتا ہوں, لیکن پھر بھی میری زبان سے ایک چھوٹا سا جملہ بھی شکر کا نہیں نکلتا. رمضان کے روزے رکھنے کا ایک مقصد یہ ہے لعلکم تشکرون, تم شکر ادا کرو, اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, سارا سال ہمیں وافر مقدار میں دیتا ہے, اور اتنا دیتا ہے کہ ہم اس کا شمار بھی نہیں کر سکتے. ہم اتنی نعمتیں کھاتے ہیں, اتنی نعمتیں ہیں تمہاری ہم پر کہ ہم ان کو گنتی نہیں کر سکتے. اتنی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود ہم غریبوں کا خیال نہیں کرتے, مسکینوں کا خیال نہیں کرتے, ان لوگوں کا خیال نہیں کرتے جن کے پاس یہ ساری نعمتیں نہیں ہیں. اگر ہم رمضان کے روزے رکھیں گے تو ہمیں ان کا بھی احساس ہوگا. تو رمضان کے حوالے سے قرآن پاک کی یہ 2-3 آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے استقبال یہ ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے, رحمت کے دروازے کھول دیے گئے, اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے, جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے. ہماری طرف سے استقبال کیا ہونا چاہیے؟ ہم پر بھی کچھ لازم ہے, ہم پر بھی کچھ فرض ہے, ہم پر بھی کوئی چیزیں عائد ہوتی ہیں, اور وہ کون سی ہیں کہ ہم رمضان کے آنے سے پہلے اپنے اندر کچھ تبدیلیاں لائیں. سارا سال ہم نے گزارا, ہم اپنی اصلاح کرتے رہے, بعض نے کی اور بعض نے نہیں کی, لیکن یہ رمضان ایسا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے, چاہے وہ سارا سال اصلاح کرتا رہا ہو یا نہ کرتا رہا, لیکن رمضان کے آنے سے پہلے ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے. یہ رمضان چونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص مہمان, ایک خاص مہینہ, جب کوئی ہمارے یہاں خاص مہمان آنا ہو تو اس کے آنے سے پہلے تیاریاں ہوتی ہیں, بھرپور تیاریاں ہوتی ہیں. گھر کی سیٹنگز چینج ہو رہی ہیں, گھر کا ماحول تبدیل ہو رہا ہے, بچوں کو گائیڈ کیا جا رہا ہے, ہر فرد اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے, ہر شخص اپنے اپنے کام میں مصروف ہے. کیا ہوا جی؟ وہ خاص مہمان آنے والا ہے, اس کے آنے سے پہلے تیاریاں ہوتی ہیں. تو رمضان بھی اللہ تعالیٰ کے خاص مہمان, اللہ تعالیٰ کے خاص مہینہ ہے جو کہ اللہ نے صرف اپنے بندوں کی مغفرت اور بخشش کے لیے رکھا ہے. وہ آ رہا ہے, اس کے آنے سے پہلے ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ ہم اس کا استقبال کریں. استقبال میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم سب اپنی نیت کو خالص کریں. نیت خالص. آج اگر کوئی انسان کسی سے کوئی گھریلو معاملات میں غلطیاں ہوتی ہیں نا, تو ماں باپ بھی اکثر اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں نا, تو ان کے ماضی کو کریدتے ہیں. تم نے فلاں وقت میں یہ کیا تھا, فلاں وقت میں یہ کیا تھا نا, فلاں وقت میں یہ کام کیا تھا نا. ماضی کو
ذکر کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے ہر موقع پہ. ہر بڑا اپنے چھوٹے کی یہاں چھوٹا، ہر بڑے کی ماضی کو بیان کر کے اس کی تنقید کرتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے. لیکن میرا رب ایسا ہے، کہتا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ نیت کو خالص کر کے، دل کو اللہ کی طرف کر کے، تھوڑی سی ہلکی سی پیاری سی زبان سے، چھوٹے سے پیارے سے جملے نرم الفاظ میں، نرم انداز میں اپنی زبان سے نکال اور ایک مرتبہ کہہ دے یا اللہ غلطی ہو گئی، یا اللہ گناہ ہو گیا، معاف کر دے. میرا رب کہتا ہے شرط یہ ہے نیت خالص ہو، دل پاک ہو، میں ایسے گناہوں کو معاف کروں گا کہ جیسے تو ماں کے پیٹ سے آج ہی دنیا میں آیا. کبھی تیرے ماضی کو نہیں کرے دوں گا، کبھی تجھے تانے نہیں دوں گا. ہاں فلاں وقت میں کیا کیا تھا، فلاں وقت میں کیا کیا تھا، فلاں وقت میں کیا کیا تھا، تنہائیوں میں کیا کیا تھا، سب کے سامنے گناہ کرتا رہا. کسی ایک کو بھی تانا نہیں دوں گا، کسی ایک کے اوپر بھی الزام نہیں دوں گا. شرط یہی ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. لوگو رمضان آنے والا ہے، رمضان کے آنے سے پہلے پہلے صفائیاں کر لو. مہمان کے آنے سے پہلے پہلے گھر کی صفائیاں ہوتی ہیں، رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اپنی صفائی کی جائے. اپنی دل کی صفائی، بدن کی صفائی، اندر کی صفائی. اندر کی صفائی جب انسان برتن صاف کرتا ہے تو برتن کو باہر سے بھی صاف کرتا ہے اور اندر سے بھی صاف کرتا ہے کہ نہیں ایسا؟ برتن باہر سے بھی صاف ہوتا ہے اور اندر سے بھی صاف کیا جاتا ہے. اگر باہر سے صاف کر لیا جائے اور اندر سے نہ کیا جائے، کوئی اس کو اچھا برتن یا پاک برتن تصور کرے گا؟ کبھی نہیں. ہمارا جو دل کا برتن ہے اس کو ہم اگر بظاہر نہا کے جسم کو پاک کر سکتے ہیں، صاف کر سکتے ہیں، لیکن اندر کا برتن کس نے صاف کرنا ہے؟ اندر کا برتن بھی ہم نے صاف کرنا ہے. رمضان کے آنے سے پہلے پہلے صاف کرنا ہے. رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اپنی باہر کی صفائی بھی کرنی ہے اور اندر کی صفائی بھی کرنی ہے. بدن کو صاف کرنا ہے، دل کو صاف کرنا ہے، دل کو پاک کرنا ہے، نیت خالص کرنی ہے، نیت صاف رکھنی ہے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدیثیں آپ سنتے رہتے ہیں، بڑی مشہور حدیثیں ہیں. نبی اسلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان کا قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ. احتساب کسے کہتے ہیں؟ احتساب کسے کہتے ہیں؟ احتساب دل کی پاکی کا نام ہے، احتساب دل کی صفائی کا نام ہے. نیت خالص ہو، اجر اللہ تعالی سے لینے کی امید ہو، اس بندے کا احتساب بھی ہے ایمان. ایمان واحتساب، جو بندہ قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں، واحتساب اور احتساب کی حالت میں. احتساب سے مراد دل کی صفائی، دل کا پاک ہونا. سب سے پہلے انسان کی نیت کا خالص ہونا ضروری ہے، دل کا پاک ہونا ضروری ہے. رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اپنے دل کو پاک کر کے، دل کو صاف کر کے انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور کہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. میرا رب کہتا ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. نبی اسلام فرماتے ہیں جو 7 قسم کے لوگ جن کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا نا، ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو اکیلا بیٹھا تھا، اکیلے بیٹھے بیٹھے تنہائی میں اپنے رب کو اس نے یاد کیا، اس کو اس کا رب یاد آیا، اس کو اپنے گناہ یاد آ گئے، اپنی ساری زندگی کی پچھلی ساری کی ساری ویڈیو اس کے سامنے چلنے لگی. میں نے فلاں وقت میں کیا کیا، فلاں وقت میں کیا کیا، فلاں جگہ پہ کیا کیا، ہر چیز اس کے سامنے ہے. اس کا رب بھی اس کو یاد آ رہا ہے، اس کو ساری چیز یاد آ گئی، ویڈیو سامنے چل گئی، جو سب وہ ذہن میں آ گیا کہ قیامت کا دن ہوگا، میں کیا کروں گا، ان تمام کاموں کا میں کیا جواب دوں گا. فوری صرف ایک آنسو، صرف ایک آنسو، چھوٹا سا آنسو اس کی آنکھوں سے نکلا اور یہ اس کے چہرے پہ آ کے خشک ہو گیا، نیچے نہیں گرا، زیادہ موٹا نہیں تھا، چھوٹا سا آنسو تھا، اس کے چہرے پہ خشک ہو گیا، نکلا. اللہ کے ڈر سے، اللہ کی یاد سے
میرے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ساری دنیا سورج کی گرمی میں تڑپ رہی ہوگی، میرا رب اس کو بلا کے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور یہ تو حدیث ہے، قرآن کہتا ہے إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ لوگو گناہ ہو گئے، نیکیاں کرو، آگے بڑھو، کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہونا، پشیمان نہ ہونا۔ اگر تم پریشان ہو گئے، اپنی غلطیوں پر ندامت نہ کی تو پھر خسارہ ہے، لیکن اگر غلطیوں پر ندامت کر کے پشیمان ہو کے فوری اپنے رب سے رجوع کرتے ہو، گناہوں کی معافی مانگتے ہو، اللہ کی طرف سے انعام یہ ملے گا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل شروع کر دو، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، پچھلی زندگی کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نیکیوں میں کنورٹ کر کے تمہاری نیکیوں میں اضافہ فرما دے، نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ مجھے ایسی نیکیاں مل گئی جو میں نے کی نہیں، یعنی میرے گناہ بھی میرے رب نے نیکیاں بنا دی۔ دل کی پاکی، دل کی صفائی، سب سے پہلے رمضان کا استقبال دل کی صفائی سے، دل کی پاکی سے، اور انسان نیت خالص کر لے۔ اس کے بعد رمضان کے آنے سے پہلے یہ شوق دل میں ہونا چاہیے کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھنا ہے، رمضان کا چاند دیکھنا ہے۔ رمضان کا چاند دیکھنا یہ نبی اسلام صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اس طرح کا ماحول بھی گھر میں بنائے، وہ الگ بات ہے چاند نظر آئے یا نہ آئے، لیکن ہمیں کوشش پوری کرنی چاہیے۔ جب بھی آپ شعبان کی آخری نماز پڑھیں، چھت پہ چڑھ جائیں، گڈیاں ڈانڈ واسطے ساری چڑھ جائیں اور بھرپور تیاری سے چڑھتے ہیں، لیکن رمضان کی تیاری بھی کرنی ہے، رمضان المبارک کی تیاری بھی کرنی ہے، اس کا بھی شوق دل میں رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بڑے شوق اور بڑی رغبت کے ساتھ رمضان کا چاند دیکھا کرتے۔ آج ہمیں بھی اپنے گھر کا ماحول بنانا چاہیے، چھت پہ چڑھیں اور رمضان مبارک کے چاند کو دیکھنے کی رغبت اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لیں اور چاند کو دیکھیں۔ اگر تو نظر آ جائے بہت اچھی بات ہے، اگر نہ نظر آئے تو کم از کم سنت تو پوری ہو جائے گی، سنت پر عمل ہو جائے گا، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اور اگر چاند نظر آ جائے تو فوری خود بھی دعا پڑھو اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ دعا امید ہے یاد ہو جائے گی انشاءاللہ، ابھی چند دن باقی ہے رمضان کے آنے سے، تو یاد کریں اس کو، بڑی چھوٹی سی دعا ہے، بڑی مختصر ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن والا بنا دے، ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا دے، اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، اللہ سلامتی والا بنا دے، اسلام والا بنا دے، ربی اے اللہ یہ جو چاند ہے نا، یہ جو چاند ابھی نکلا ہے اس کا رب بھی تو ہی ہے اور میرا رب بھی تو ہی ہے۔ یہ دعا بڑی جامع، بڑی بہترین دعا پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھائی۔ چاند دیکھ لیا ہے رمضان کا، اس کے بعد سب سے پہلا کام قیام ہے، رمضان مبارک کا قیام ہے، تراویح ہے۔ پیارے بھائیوں تراویحوں میں سستی چھوڑ دیں، ہمارے ہاں تراویح میں بہت سستی پائی جاتی ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر اسلام نے، شریعت نے ہاتھ جوڑنے کی اجازت دی ہوتی تو آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے میں اس چیز کی آپ سے تمنا کرتا، آرزو کرتا کہ تراویح میں سستی نہ کریں، قیام میں سستی نہ کریں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سارا سال قیام کرتے، سارا سال قیام کرتے، تہجد پڑھتے، آپ مجھے ایمان سے بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفلی نماز میں کوئی کمی ہوتی تھی؟ سارا سال کوئی کمی نہیں ہوتی، سارا سال آپ قیام کرتے اور عبادت زیادہ سے زیادہ کرتے، لیکن جب رمضان آتا نا، سیدہ عائشہ فرماتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خوش ہوتے تھے کہ جس طرح کسی کی عید ہو رہتی کہ اب مزید عبادتیں ہوں گی، مزید جوش کے ساتھ عبادت کریں گے، مزید رغبت کے ساتھ عبادت کریں گے۔ رمضان کے مہینے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا شوق ہوتا،
اور آپ قیام میں، قرآن پڑھنے میں، روزے رکھنے میں، اللہ کو یاد کرنے میں مزید جو ہے وہ آگے بڑھ جاتے اور صحابہ کرام کو اس کی تلقین کرتے تھے۔ اس طرح قیام کے اندر سستی نہ کیا کریں۔ ہمارے ہاں عادت یہ ہے، رمضان کے آغاز میں بہت سارے بھائی ہوتے ہیں مسجد کے اندر، 3 4 صفیں ہو جاتی ہیں، لیکن جو ہی آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ پہلا عشرہ ختم ہوتا ہے، وہی روٹین کے 5 6 نمازی رہ جاتے ہیں۔ بہت غلط بات ہے۔ اور پھر کچھ بھائی تو ایسے ہیں جو رمضان میں آتے تو ہیں مسجد میں تراویح پڑھنے کے لیے، 2 پڑھ لیے تو باقی ساری پیچھے لمبے پہ گزارتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، اللہ دے بندیو پورا سال تسی موجے ہی مارتے ہو، 1 مہینہ ہے بس، 1 مہینہ ہے، ایام معدودات، چند دن ہیں گنتی کے، اور اس میں خوشی کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ تراویح میں آگے بڑھے، تراویح میں آگے بڑھے، پہلی صف میں شامل ہو، محبت کے ساتھ قرآن سنیں، پیار کے ساتھ قرآن سنیں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ بڑا ہے۔ کہا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے مکمل رمضان کا قیام کیا، تراویحاں پڑھیا انہیں، 1 پڑھ کے 2 چھڑیاں نہیں، سارا رمضان اس نے قیام کیا، سارا رمضان اس نے تراویحاں پڑھی، ایک بھی نہ چھوڑی، ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں اللہ کی محبت میں آ کے ساری تراویحاں پڑھتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی پچھلی زندگی کے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے، سارے گناہ معاف کر دے۔ شرط یہی ہے، مکمل رمضان کا قیام کرے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، گارنٹی جناب محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میری اور آپ کی بات نہیں ہے۔ اگر میں کہوں تو آپ یقین نہ کریں، لیکن یہ بات میری نہیں ہے، بات پیارے پیغمبر کی ہے، بات اس کی ہے کہ جس کی زبان سے کبھی بھی جھوٹ نہیں نکلا، عام حالت میں بھی نہیں نکلا، اللہ کی شریعت میں بھی نہیں نکلا۔ اللہ کہتا ہے وہ تو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، ان ہوا الا وحی یوحی، جب بھی بولتا ہے اللہ کی مرضی سے بولتا ہے، اللہ کی وحی سے بولتا ہے۔ وہ جب بھی اپنی زبان سے شریعت سازی کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا بلکہ اللہ کی وحی سے کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی زبان سے شریعت جو ہے وہ جب بھی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آتی ہے۔ گویا یہ بات اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اگر تم قیام کرو گے اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیار میں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ 2-3 باتیں ہماری نوجوان نسل کے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے ہیں۔ حیا ایمان کا ایک بہترین حصہ ہے کہ جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو تم چاہتے ہو وہ کرو۔ یعنی حیا ہی نہیں ہے، شرم ہے ہی نہیں، تو پھر جو کرنا چاہتے ہو کرو، پھر کوئی بات نہیں۔ یعنی حیا ہوگا تو پھر تم کچھ چیزوں کا خیال رکھو گے، کچھ چیزیں کرو گے، کچھ چیزوں سے رک جاؤ۔ جب حیا ہی نہیں ہوگا تو پھر جو مرضی کرتے جاؤ، پھر کوئی بات نہیں۔ یعنی حیا سب سے بڑی چیز ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک بہترین جز ہے، بہترین حصہ ہے۔ اور خواتین اور ہماری بہنیں اور ہماری مائیں اور ہمارے بھائی جتنے بھی ہیں، سب سے گزارش ہے کہ حیا اپنے اندر پیدا کیجیے۔ فروری کا مہینہ ہے، اس میں رمضان کے آنے سے پہلے پہلے جو ہمارے ہاں ہر سال جو رسمیں چلتی ہیں، ہر سال جو رواج چلتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی بغیرتی ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ ہم 14 فروری کو بے حیائی کا ایسا سما باندھتے ہیں کہ جو کہ میرا خیال ہے کہ کسی اسلامی ملک کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہو۔ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارے اس ملک کا نام ہے، اسلامی اس پاکستان کو ہم اسلام کا نام دیتے ہیں، لیکن اسلام کی کوئی ایک چیز بھی ہمیں واضح طور پر، مجموعی طور پر نظر نہیں آتی۔ حیا ایک ایسا حصہ ہے کہ جب حیا نہیں ہے تو پھر پوری امت، چاہے مجموعی اعتبار سے ہو یا انفرادی اعتبار سے ہو، جو مرضی کرتی جائے اس کو پھر پوچھنے والا کوئی۔ حیا سب سے مین چیز ہے، حیا سب سے مین چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 عورتوں کا واقعہ بیان کیا ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھی،
اور موسیٰ علیہ السلام جب مدین کے علاقے میں گئے، واقعہ مشہور ہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اور جب وہ کنویں کے پاس کھڑی تھی دو عورتیں اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے، وہ ایک سائیڈ پہ کھڑی تھی اور لوگ پانی پلا رہے تھے اور وہ دونوں سائیڈ پہ کھڑے تھے۔ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ ان کا ارادہ کیا تھا، وہ کہتی تھی کہ ہم تب تک اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی جب تک یہ سارے مرد پلا کے فارغ نہیں ہو جاتے۔ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، اور ان عورتوں کی حیا کی گواہی اللہ نے عرش پر دی۔ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، پڑھیے گا قرآن 20واں پارہ ہے، فجاءته احداهما تمشي على استحياء، اس عورت میں کتنا حیا ہوگا جس کی گواہی اللہ رب العالمین خود دے گا۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ وہ ان میں سے ایک آئی اور وہ حیا کی چال چلتی ہوئی آئی، اس کے اندر حیا اتنا موجود تھا، غیرت اتنی زیادہ تھی کہ اللہ رب العالمین عرش پہ موجود اس کے حیا کی گواہی دے رہا ہے، اس کے حیا کی گواہی دے رہا ہے، اس کی غیرت کی گواہی دے رہا ہے۔ اور اس کی غیرت کا سب سے پہلا حصہ کیا ہے؟ اس نے مرد و زن کا اختلاط نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے مرد و زن کا اختلاط نہیں ہونے دیا کہ جب مرد پانی پلا رہے ہوں گے عورتیں سائیڈ پہ ہوں گے، مرد فارغ ہو کے چلے جائیں گے تو پھر عورتیں آئیں گی اور پانی پلائیں گے۔ اور پھر جب وہ آئی ہے تمشی علی استحیاء، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے جب پانی پلایا، بعد میں اپنے باپ کو جا کے بتایا، باپ نے کہا اس کو بلا کے لاؤ، بلانے کے لیے آئی ہے تب بھی حیا کی چال چلتی ہوئی آئی۔ مفسرین نے اس میں بہت سارے واقعات لکھے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا نیچے کا پاؤں بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اس نے اتنا حجاب اپنے آپ کو اپنے اوپر لیا ہوا تھا اور اپنے آپ کو کور کیا ہوا تھا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ یعنی پاؤں کا حصہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تمشی علی استحیاء، حیا کی چال چلتی ہوئی آئی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن نے مومنوں کو حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والو، مردوں، آدمیوں، سارے کے سارے غور سے سن لو، نوجوانوں، بوڑھوں، سب کے سب، یغضوا من ابصارہم، اپنی نظریں نیچی رکھا کرو، اپنی نظریں نیچی رکھا کرو۔ اور پھر ساتھ ہی عورتوں سے بھی کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے مومنہ عورتوں، اسلام کا دعویٰ کرنے والی ہو، تم بھی اپنی نظریں نیچی رکھا۔ تو یہ اسلام نے حیا کا درس دیا۔ واللہ اگر آج معاشرے میں حیا پیدا ہو جائے، مردوں کے اندر بھی حیا آ جائے، عورتوں کے اندر بھی حیا آ جائے، آپ کے کے سارے یہ زیادتی والے کیس واللہ ایک سیکنڈ میں ختم ہو جائے۔ یہ ہوتے ہی تب ہے جب حیا نہیں رہتا، اور حیا جب نہ رہے تو پھر انسان جو مرضی کرتا جائے، وہ ساری کی ساری چیزیں چھوٹی ہیں، حیا سب سے بڑا ہے۔ حیا کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، حیا نہیں ہے تو سارے کے سارے گناہ چھوٹے ہیں۔ حیا بے حیائی اور بے غیرت کی سب سے بڑی ہے۔ آج ہمارے نوجوان نسل میں اور میرے تمام بھائیوں کے اندر یہ فکر پیدا ہونی چاہیے کہ ہم سب اپنے اندر حیا پیدا کریں اور شرم و حیا سے لبریز ہو جائیں، ایسی زندگی لائیں جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہو۔ مجھے بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، آپ کو بھی عمل کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے موحد مسلمان دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کا داخل عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات، اللهم اشف كل مريض ومريضة، اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات للأحياء منهم والأموات۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في كل مكان۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔